اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور عقائد و جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا احسان عظیم ہے کہ جس نے قرآن جیسی عظیم کتاب ہمیں عطا کی۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن حکیم کے شروع میں ہی فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی والے ہیں۔ جب بندے نے رب کائنات سے یہ سوال کیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے رب کائنات ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو اس وقت رب کائنات نے یہ ساری کتاب کھول کے اس کے سامنے رکھ دی کہ لا ریب فی، اس کتاب میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی والے ہیں، جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہے، جو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، جو اللہ کے کتاب کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، جو اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے۔ تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے تقوی کی بہت ہی خوبصورت تعریف کی۔ آپ نے فرمایا کہ تقوی 4 ایلیمنٹس پر مشتمل ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ الخوف من الجلیل، the fear of اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کا خوف۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ والعمل بالتنزیل، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے قرآن حکیم، اس کی آیات پر عمل کرنا، ایکٹ اپون آن دا ورسز آف دا ہولی قرآن۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ والرضا بالقلیل، تھوڑی یا بہت جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو رزق عطا کیا، اس پر آپ راضی ہو جائیں، اس پر آپ قانع ہو جائیں، اس پر آپ شکر کرنے والے بن جائیں، اس پہ آپ ہمیشہ الحمدللہ کہیں، اس پہ جتنا بھی شکر کریں گے، لیکن ان شکرتم لازیدنکم، اگر رب کا آدمی شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس اپنی نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ کرتے ہیں۔ تو یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ give you less رزق or more رزق provision، you thanks اللہ سبحانہ وتعالیٰ، don't complain۔ اور آخری بات کہ والاستعداد لیوم الرحیل، prepare yourself in this دنیا in this world for the day of judgment، آخرہ، کہ اس دنیا میں رہ کر موت کی تیاری کرنا، قیامت کے دن کے لیے تیاری کرنا، یہ پرپز ہے اصل۔ تو اب دیکھیں کہ آج ایسا وقت ہے کہ جہاں اس وقت میں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی تقوی ہمارے سارے اعضاء کا ہونا چاہیے، یعنی آنکھوں کا تقوی، زبان کا تقوی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بھی ہمیں اعضاء دیے ہیں، ان اعضاء کے ذریعے اس کے احکامات پر عمل کرنا۔ اور جتنا بھی ہم اللہ کی طرف زیادہ رجوع کریں گے، استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، تضرع کریں گے، دعا کریں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں زیادہ تقوی عطا فرمائیں گے، اور تقوی کے ذریعے انسانوں کے دلوں کو روشنی ملتی ہے۔ اب دیکھیں کہ جتنے بھی احکامات شرعیہ آئے ان سے مقصود تقوی ہے۔ جیسے رمضان کے بارے میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے تم پر فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی قوموں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بنو، تقوی کی زندگی اختیار کر لو۔ تو یعنی آپ دیکھیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، تاکہ تم تقوی کی زندگی اختیار کر لو۔ تو تقوی ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، یعنی جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے ایسی جگہوں سے رزق مہیا کرتے ہیں جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علیک بتقوی اللہ ان کنت غافلا یاتیک الارزاق من حیث لا تدری، اگر آپ اللہ کے ذات سے غافل ہیں، تقوی کی زندگی اختیار کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ایسی جگہوں سے تقوی عطا فرمائے گا، یعنی تقوی کے ذریعے ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے میری تمام بہن بھائیوں سے، دوستوں سے، بزرگوں سے، اپنے محبین سے گزارش ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں، استغفار کریں، اور خام خواہ یعنی لوگوں کے اندر ڈر اور خوف نہ پھیلائیں، اس طرح جھوٹی خبریں نہ پھیلائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بڑی کریم ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فرمایا کہ بشروا ولا تنفروا، یعنی خوشخبریاں لوگوں کو سناؤ، ان کو نفرتیں نہ ایسا ان کے درمیان پھیلاؤ۔ تو ایسی بات کریں کہ جو اتھینٹک بات ہو، بجائے اس کے کہ آپ جھوٹی خبریں پھیلائیں۔ قرآن کی تلاوت کریں، استغفار کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا